اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آتا تھا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اسی طرح داخل کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے۔ اور اگر بالفرض ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن کی روشنی میں اس پر چلتے بھی چلے جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگ جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے آسمانوں میں بہت سے بروج بنا رکھے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی، تحریف اور کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کل ایک واقعہ بیان کرنا تھا، وہ بیان نہیں ہو سکا تھا، جو قرآن کے تعلق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی کیسی ذمہ داری لی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ مامون کے دربار میں کبھی کبھی علمی مجلس ہوا کرتی تھی۔ اس مجلس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو شرکت کی اجازت تھی۔ کبھی کبھی وہ مامون رشید جو تھا کبھی کبھی علمی مذاکرہ منعقد کیا کرتا تھا، علمی مجلس منعقد کرتا تھا، اور اس علمی مجلس میں ہر مذہب کے لوگ، علماء جو جاننے والے ہوتے تھے وہ شریک ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مامون رشید نے اسی قسم کا مذاکرہ منعقد کیا، تو اس کے اندر ایک یہودی عالم جو خاص وضع اور قطع میں تھا وہ آیا، اور اس نے نہایت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ نہایت ہی عاقلانہ اور دانشمندانہ گفتگو کی اسلامی تعلیمات کے بارے میں، اسلامی معلومات کے بارے میں۔ تو مامون رشید بڑا ہی متاثر ہوا اور اس کو بلایا، اور بلا کر کے کہا کہ آپ شاید بنی اسرائیل یعنی یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں بالکل میں یہودی ہوں، آپ کی علمی گفتگو سن کر کے میں بڑا متاثر ہوا، اور اسلامی معلومات اور عاقلانہ اور دانشمندانہ گفتگو سن کر کے میں بڑا متاثر ہوا۔ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور میں آپ کو بہت سارے انعامات سے نوازوں گا بھی۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ میں اپنا مذہب ترک نہیں کر سکتا۔ تو مامون رشید نے بھی اس کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، وہ چلا گیا۔ دوسری مرتبہ مامون رشید نے اسی قسم کا ایک علمی مذاکرہ منعقد کیا، تو اس کے اندر وہ آیا جو گزشتہ سال آیا تھا، وہ آیا لیکن مسلمان ہو کر کے آیا۔ بڑی ہی فقہ اسلامی اور عاقلانہ، دانشمندانہ اور علمی گفتگو اس نے کی۔ اس کی گفتگو سن کر کے پورے مجلس کے لوگ متاثر ہو گئے، بہت حیران ہو گئے۔ اور مامون رشید نے مجلس ختم ہونے کے بعد ان کو بلا کر کے پوچھا، آپ وہی صاحب ہیں نا جو گزشتہ سال آئے تھے، اور آپ جب یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور اب مسلمان ہو کر کے آئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب آپ نے مجھ سے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا
تو میں نے انکار کر دیا، لیکن میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ قرآن پاک واقعتاً صحیح کتاب ہے یا غلط کتاب ہے۔ دیکھنے کے لیے میں نے سب سے پہلے تورات کے 3 نسخے تیار کیے۔ میں نے سوچ کر کے کہ دنیا کے اندر کون سی کتاب سچی ہے اور کون سی کتاب میں ہم ملاوٹ کر سکتے ہیں اور دنیا کے لوگ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے 3 بڑا ہی خوش نویس تھا، خطاط تھا، اچھی رائٹنگ تھی اس کی، تو اس نے جا کر کے 3 تورات اپنے ہاتھوں سے لکھی، 3 نسخے، اور وہ 3 نسخے لے جا کر کے یہودیوں کے پاس جب یہ لے کر کے گیا اور اس کے اندر تبدیلی کر دی، اپنی مرضی سے کہیں پر کچھ سے کچھ گھسا دیا، تو یہودی مذہب کے جو ماننے والے لوگ تھے اس کو دیکھا تو بڑی ہی خوشی کے ساتھ اس نے خرید لیا وہ 3 تورات کے نسخوں کو۔ اس کے بعد پھر آئے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے، اس کو بھی بہترین تحریر میں لکھ کر کے لے جا کر کے ان کے ماننے والوں کو دیا، تو ان لوگوں نے بھی خوشی سے لے لیا، کوئی تحقیق کرنے کو انہوں نے کوشش نہیں کی کہ اس کے اندر صحیح ہے غلط ہے، کچھ ملاوٹ کر دی گئی ہے، اس کو بھی خرید لیا۔ زبور کو بھی اسی طریقے 3 نسخوں میں تیار کیا اور اس کے ماننے والوں کو بیچ دیا، کسی نے تحقیق نہیں کی اس کے اندر کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، بس اس کو دیکھ کر کے بہترین جلد اور بہترین کاغذ دیکھ کر کے خرید لیا۔ اس کے بعد قرآن پاک کے 3 نسخوں کو میں نے تیار کیا، مسلمانوں کے پاس لے کر کے گیا، اس کے اندر بھی میں نے رد و بدل کر دیا، آیات کے اندر تبدیلی کر دی، غلط صحیح کہیں پر ملا دیا۔ مسلمانوں نے جب دیکھا تو اس نے کہا ارے یہ تو غلط ہے قرآن، تم نے غلط لکھ دیا ہے قرآن پاک کو، صحیح لکھنا چاہیے تم کو، اس کے اندر تم نے اپنی طرف سے کچھ ملا دیا ہے، رد و بدل کر دیا ہے۔ تو کسی بھی مسلمان نے قرآنی نسخوں کو نہیں خریدا، یہ سوچ کر کے اس کے اندر غلطیاں بہت ہے اور لکھنے والے نے اس کے اندر ملاوٹ کر دی ہے، تو مسلمانوں نے پہچان لیا کہ اس کے اندر ملاوٹ ہے، کسی مسلمان نے بھی نہیں خریدا۔ تو وہ اسی وقت اس کو یقین ہو گیا کہ تمام آسمانی کتابوں میں تبدیلی کرنا، تحریف کرنا، رد و بدل کرنا یہ آسان ہے، قرآن پاک کے اندر تبدیلی کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے ماننے والے اس کو قبول نہیں کرتے۔ مسلمانوں نے فوراً پکڑ لی میری غلطی۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں ان آیات کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ پہلی آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے سامنے جب دعوت و تبلیغ پیش کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے، وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، کبھی دیوانہ کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی پاگل کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے ازالے کے لیے، تسلی کے لیے یہ آیت اتاری اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تمام لوگوں نے نبیوں کو اسی طریقے سے ستایا، پریشان کیا، مذاق اڑایا، اس کو پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا۔ یہ لوگ اگر آپ کے ساتھ اس قسم کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا رویہ آپ کے ساتھ ایسا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، ان تمام پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوموں نے اسی طریقے کا رویہ اختیار کیا، یہی سلوک کیا، پریشان کیا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، پاگل کہا۔ تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف خدائی احکامات کو، خدائی تعلیم کو ان تک پہنچا دینا ہے، وہ مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے۔ اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ کو صرف نہیں کرے بلکہ تمام پہلے نبیوں کے ساتھ بھی اسی قسم کا رویہ اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پہلے لوگوں نے بھی اسی طریقے کا رویہ اختیار کیا، وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، یہ لوگ بھی مسلمان ہونے والے نہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرما رہے آگے اللہ تعالیٰ آیت کریمہ میں کہ اگر ہم آسمان کے دروازوں کو کھول دیں، اگر ہم خدا نخواستہ اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم آسمان کے دروازوں کو کھول دیں اور یہ آسمان پر چڑھ جائیں اور چلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں بھی کہ ہم آسمان پر چل رہے ہیں، لیکن تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، کیا کہیں گے؟ ہماری نظر بندی کیجیے۔ جادو میں یہی ہوتا نا، جادو میں اور کھیل تماشا، کبھی بچپن میں ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ نظر باندھ دیتے تھے، کبھی کسی بچے کو کبھی کھیل تماشے میں ایسا دیکھا گیا
کہ بچے کو جو ہے چاک کر دیا، پیٹ کو کلیجی نکال دی، اور جو ہے اس کے دل کے اندر کا سب نکال دیا. لوگ پریشان ہو گئے، منظر دیکھتے تھے، لوگ کانپتے تھے. ہم لوگ کانپتے تھے، ارے بچے کو ذبح کر دیا، اس کی کلیجی نکال لی گئی، اس کا دل نکال لیا گیا، اب بچہ تو مر گیا ہوگا. لیکن حقیقت میں یہ نظر بندی تھی، نظر کو باندھ دیتے تھے اور اس کے اندر حقیقت اور سچائی نہیں ہوتی تھی. تو یہاں پر وہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس کے لیے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیں اور یہ آسمانوں پر چل بھی جائیں، اگر یہ آسمانوں پر چل بھی جائیں، اگر اس کو یہ معجزہ دکھایا جائے کہ آسمانوں کے دروازے کھول کر کے ان کو اوپر چڑھا دیا جائے اور چلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں بھی، کیا کہیں گے یہ کہ ہماری نظر کو باندھ دیا ہے، ہماری نظر بندی کر دی ہے، جادو کر دیا ہے. جب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، اتنا ان کا سخت دل ہو چکا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ، حالانکہ ان کے سامنے بے شمار معجزات دکھلائے گئے. قرآن پاک خود معجزہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ خود معجزہ ہے. اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اللہ فرما رہے کہ اگر ہم ان کے سامنے آسمان کے دروازے کھول کر ان کو اوپر پہنچا دیں، جب بھی یہ لوگ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں اور یہ اسلام کو قبول کرنے والے نہیں، اتنا سخت دل ہے. اس کے بعد آخری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے. برج کے اثر معنی قلعے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر آسمان کی برج سے مراد ستارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستاروں سے سجایا ہے. دیکھیے اگر کرنٹ نہ ہو کیسا اداس دکھتا ہے، اندھیرا دکھتا ہے، بے رونقی دکھتی ہے. لیکن کرنٹ ہے تو دیکھیے چکا چوند ہے، بہترین منظر دکھتا ہے. اسی طریقے سے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے سجایا ہے. اگر یہ ستارے نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا تو آسمان بالکل بے رونق ہوتا. اللہ فرما رہے ہم نے آسمانوں کو ستاروں سے سجایا ہے. جس کے اندر سجاوٹ ہے اس کو دیکھنے میں دیکھیے رات کو جب یہ ستارے جھلملاتے ہیں اور یہ ستارے جب رات میں جب اس کی روشنی جب ظاہر ہوتی ہے تو کتنا خوبصورت منظر دکھتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ آدمی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ستاروں کو بے حساب، اس کی گنتی کسی کو بھی معلوم نہیں اللہ کے علاوہ، صرف اللہ کو معلوم ہے. اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں اور یہ ستارہ آسمان زمین سے ایک ایک ستارہ بڑا ہے، اتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو آسمان پر جو ہے اس کی رونق کو بڑھانے کے لیے بنایا ہے. اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو یہ آسمان بالکل بے رونق ہو جاتا، دنیا بے رونق ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر ستاروں کو سجایا ہے تاکہ رونق ہو. اور یہ ستاروں کے ذریعے سے ایک زمانے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے. ایک زمانے میں لوگ ان ستاروں کو دیکھ کر کے وقت کا تعین کرتے تھے. آج تو گھڑی آ گئی ہے، سیل فون آ گیا ہے، اس کے ذریعے سے اوقات کو دیکھتے ہیں. سمت کو معلوم کرنے کے لیے آج کل آلات آ گئے. لیکن ایک زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ طے کرتے تھے اور سفر کرتے تھے کہ یہ ستارہ نکل گیا، اتنی صبح ہو گئی، صبح کا اتنا وقت ہو گیا. اب تو یہ سائرن کا انتظام ہوا نا، شہری کے لیے سائرن کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے، مائک کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے. لیکن ایک وقت تھا کہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے سحری کھاتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر کے سحری کھانا بند کرتے تھے. سارا کام ستاروں سے ہوتا تھا. آج اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کو نہیں ہے، لیکن جب یہ آلات اور یہ سامان جب تیار نہیں ہوئے تھے، یہ سائنسی ترقی نہیں ہوئی تھی، تو ان ستاروں کے ذریعے سے لوگ اپنے سفر کا، اپنے راستوں کا تعین کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنا سفر طے کرتے تھے. سمندروں کا جو سفر ہوتا ہے ان سفر میں ستاروں کے ذریعے سے ہی راستہ طے کیا جاتا ہے اور وقت کا تعین کیا جاتا تھا پہلے. آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب کوئی اس کی اہمیت نہیں. ہاں ایسا نہیں ہے، ایک پھر زمانہ ایسا آئے گا. ایک زمانہ تھا، ابھی نہیں ہے، ایک پھر زمانہ آئے گا جب ان چیزوں کی، پرانی چیزوں کی اہمیت ہمیں معلوم ہوگی. ہم رہیں گے تو معلوم ہوگی ان چیزوں کا اہمیت. تو ان ستاروں کو بیکار نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو کیوں پیدا کیا ہے. ستاروں کے ذریعے سے لوگ وقت کا تعین کرتے تھے، سفر کا تعین کرتے تھے، راستوں کو تعین کرتے تھے. سمندری سفر میں ستاروں کی بڑی اہمیت ہے، اسی کے ذریعے سے لوگ سفر کرتے، ملکوں کا سفر کرتے. تو اللہ فرما رہے ہیں
کہ ہم نے ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو مزین کیا، اس کی رونق بڑھائی، اس کی زینت بڑھائی، اس کو سجایا دھجایا تاکہ بہترین نظر آئے، دنیا منور نظر آئے، بے رونقی نظر نہ آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سے کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔